السلام علیکم. دس از محمد آصف امجد. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میرے چینل کو دیکھنے والے تمام افراد کا تعلق ایک پڑھی لکھی سوسائٹی سے ہے. تو میری ویڈیوز میں مکمل یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کا بالکل ٹائم ضائع نہ کروں، کیونکہ آپ کے پیپر بھی ہونے والے ہیں. اگر میں ایک چیز کو پکڑ کے بہت زیادہ وضاحت میں چلا جاؤں تو پھر آپ کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں اپنی ویڈیوز میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی چیزوں کو ایکسپلین کر دیا جائے، بریفلی ایکسپلین کر دیا جائے کہ اسٹوڈنٹ اس میں سے زیادہ علم حاصل کر سکیں. تو دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ سپیڈ میں جب میں کام کرواتا ہوں تو مجھ سے کوئی ایم سی کیوز کی غلطی ہو جاتی ہے، تو کائنڈلی وہ آپ کومنٹس باکس میں لکھ دیا کریں. بعد میں اس کو اٹھا کے ڈسکرپشن میں لکھ دیا کروں گا اگر کوئی غلطی میں ہوئی تو. اور تیسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کے جو دوسری کولیگز ہیں ان کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو میں یہ آج کل جو سی ایس ایس کے پیپرز سولو کر رہا ہوں تو یہ جتنی بھی بکس میں دیے گئے ہیں یہ انسولوڈ ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے 99% صحیح آنسر سرچ کر لوں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیل ہوتی ہے، ایم سی کیوز میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں لکھتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریزن لکھ کے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ میں اس کی پھر ریزن بھی ڈسکرپشن میں لکھتا ہوں. لیٹس اسٹارٹ دا فرسٹ ایم سی کیوز. اکنامک ڈیولپمنٹ کین بی ڈیفائنڈ سمپلی ایز، یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو کس طرح آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. پہلے جی این انکریز ان نیشنل انکم فرام 1 year ٹو another، یعنی ایک سال سے دوسرے سال میں جتنی آپ کی نیشنل انکم میں اضافہ ہوتا ہے وہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. بالکل یہ بھی رائٹ ہے. نیکسٹ ہے این انکریز ان ریئل پر کیپٹا انکم اوور این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. اب پہلے جی پر کیپٹا انکم کیا ہوتا ہے. اگر ہم جی ڈی پی کو پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس پر کیپٹا انکم آ جائے گی. اگر آپ کے پاس ریئل جی ڈی پی ہو اور اس کے پاپولیشن پہ ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس ریئل پر کیپٹا انکم آ جائے گی. اگر ریئل پر کیپٹا انکم آپ کی انکریز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اکنامک ڈیولپمنٹ بھی انکریز ہو رہی ہے. سی ہے نیشنل انکم کیپنگ آؤٹ ود پاپولیشن انکریز، یعنی آپ کی جو نیشنل انکم ہے آبادی بڑھنے سے وہ بھی بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ڈی آپشن آل آف دی ابو از دا رائٹ آنسر. پر کیپٹا انکم ایٹ کرنٹ مارکیٹ پرائس ان پاکستان ڈیورنگ 1989 ٹو 90. تو پر کیپٹا انکم 1989 اور 90 کے درمیان کتنی تھی؟ تو اس وقت یہ کیونکہ یہ 90 کا پیپر ہے تو یہ کوشچن آیا تھا، تو اس وقت یہ تھی 9250، یعنی 9250 تھی اس وقت. لیکن آج کل جو ہماری انکم ہے وہ ہے $1355 ہے، $1355 ہے. یہ 2019 کی ویلیو ہے. تو یہ آپ نے کرنٹ ویلیوز یاد رکھنی ہے. وچ آر دی موسٹ امپورٹنٹ ٹولز آف میکرو پلاننگ. اب یہ 3 ٹولز نیچے دیے گئے ہیں. پہلے جی ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل انالیسز. یہ جو انالیسز ہے یہ ویزلے لیونٹف نے دیا تھا 1951 میں، اور یاد رہے کہ ویزلے لیونٹف کو 1972 میں نوبل پرائز بھی ملا تھا. تو آپ کو میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ نوبل پرائز 1969 میں شروع ہوا تھا، اور پہلا نوبل پرائز 2 اکانومسٹ تھے، ریگنر فیش اور دوسرا ان کے ساتھ ٹمبن برگ، اس کو ملا تھا. 1970 کا پال سیملسن کو، 1971 کا سیمن کوزنٹ کو ملا تھا، اور 1972 کا لیونٹف کو ملا تھا. تو یہ سارے آپ نے جو نوبل laureates ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. تو اب ان پٹ آؤٹ پٹ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ تو لیونٹف نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ جو اکانومی کے جو سیکٹرز ہیں
وہ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جو سیکٹر ہے اس کی آؤٹ پٹ دوسرے سیکٹر کی ان پٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل دیکھیں ایگریکلچر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ انڈسٹریل یعنی مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ان پٹ ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ انالیسس. دوسرا ہے جی ٹو گیپ ماڈل. تو ٹو گیپ ماڈلز یہ اکانومسٹ نے اسٹڈی کیا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز دو طرح کے گیپس کو فیس کرتے ہیں. پہلا گیپ ہوتا ہے سیونگ انویسٹمنٹ گیپ. یوزلی آل ڈیولپنگ کنٹریز فیسنگ لو سیونگ کی وجہ سے ان کی لو انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اگر وہ اس ٹریپ سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو بگ پش کی ضرورت ہوگی. دوسری جو اس میں ہے وہ ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ گیپس. امپورٹ اور ایکسپورٹ گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ جو ان کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے اور امپورٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اگر یہ دو گیپ وہ ختم کر لے گا تو ان کی اکانومی گرو کرنا شروع ہو جائے گی. اور سی جو ہے لینئر پروگرامنگ ہے. لینئر پروگرامنگ means find the value of the variable who maximize or minimize the object function. یعنی ایک جو فنکشن ہے اس کی میکسیمائز یا منیمائز کس ویریبل پہ ہوتا ہے وہ سرچ کرنا لینئر پروگرامنگ ہے. تو یہ ڈی آل آف دا above تمام جو ہے نا وہ میکرو اکنامکس کے اہم ٹولز ہیں. تو ڈی آپشن از رائٹ ہے. سپورٹ پرائس ان پاکستان. اب سپورٹ پرائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پروڈکشن سے پہلے ہی پرائسز ڈیسائیڈ کر دے. تو یہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں گورنمنٹ سپورٹ پرائسز دیتی ہے. تو سپورٹ پرائسز اس لیے دیتی ہے کیونکہ جب ان کی پروڈکشن ہو چکی ہوتی ہے تو ان کی سپلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. جب سپلائی بہت زیادہ ہو اور ڈیمانڈ کم ہو تو ان کی الٹیمیٹلی پرائس گر جاتی ہے. تو اس جو خطرے کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے نا کلٹیویشن سے پہلے ہی سپورٹ پرائس کا اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے. تو ان میں سے جتنی بھی دی ہوئی ہیں گڈس کون سی سپورٹ پرائس نہیں ہے؟ پہلے جی ویٹ, گندم. آپ کو پتا ہے کہ ہر سال گورنمنٹ کلٹیویشن سے پہلے ہی اس کا جو ریٹ جو اناؤنس کر دیتی ہے. کاٹن, کپاس کا بھی ایسے ہی ہے. پیڈی دھان ہوتا ہے, چاول, اس کا بھی گورنمنٹ ایسے ہی کرتی ہے. اور تمباکو جو ہے یہ نہیں ہے, اس پہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ سپورٹ پرائس کا اعلان نہیں کرتی. تو ڈی آپشن از رائٹ ہے. ود دی ٹیکنالوجیکل فکسڈ فیکٹر پروپورشن. ٹیکنالوجیکل فکس فیکٹر پروپورشن کا مطلب ہوتا ہے کہ لیونٹیف پیراڈاکس. لیونٹیف پیراڈاکس. اب لیونٹیف پیراڈاکس کا دوسرا نام ہے ٹیکنالوجیکل فکس فیکٹر پروپورشن. تو سبسٹیچیوٹیبلٹی آف فیکٹر آف پروڈکشن. اب دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا لیونٹیف پیراڈاکس یہاں پہ دو ہمارے پاس فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیبر اور تو یہ جو لائن ہے یہ فکس پرپورشن کی لائن ہے. اب دیکھو یہاں پہ لیبر اور کیپٹل کے فکس پرپورشنز ہیں. اب اس میں یہ جو ہے نا یہ ایل شیپڈ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں پروڈکشن فنکشن ایل شیپڈ ہے, Q1 ہے. اسی طرح یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے ایل شیپ ہے, Q2 ہے. تو اس میں جو سبسٹیچیوٹ ہے وہ زیرو ہے. سبسٹیچیوٹیبلٹی کیا ہے؟ زیرو ہے, یعنی سبسٹیچیوٹ نہیں ہوتے, زیرو سبسٹیچیوٹیبلٹی ہے. تو اے آپشن از رائٹ ہیئر کیونکہ یہ تو ایل شیپڈ میں ہے. تو ایل شیپڈ میں سبسٹیچیوٹیبلٹی زیرو ہوتی ہے. 6 ہے دا کنزیومر پرائس انڈیکس ان پاکستان از بیسڈ آن. تو کنزیومر سی پی آئی جو آپ کی باسکٹ ہے اس میں کتنی پاکستانی گوڈز شامل ہیں؟ تو وہ 374 گوڈز آر انکلوڈیڈ ان دا سی پی آئی. تو نون آف دیز یہ آپشن ہوگی. کریکٹ آپشن جو ہے وہ 374 گوڈز ہے. شیڈو پرائس آف فیکٹرز ریفر ٹو فیکٹر پرائس وچ. اب پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ شیڈو پرائس کیا ہوتی ہے. عام پرائس یہ ہے کہ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے
کہ مارکیٹ پرائس ہوتی ہے، لیکن شیڈو پرائس ایسی پرائس ہوتی ہے جو مارکیٹ میں ڈٹرمن نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر ہم ایک پارک کنسٹرکٹ کرتے ہیں، اب پارک کی مارکیٹ پرائس نہیں ہے، اس لیے اس کی ہوگی شیڈو پرائس. تو اس میں جتنی بھی آپشنز ہیں ان میں نان آف دی ابو آپشن ہے، کوئی بھی شیڈو پرائس نہیں ہے، ساری مارکیٹ پرائسز ہیں. ہوم ریمیٹنس. اب ریمیٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فارن کنٹری سے جو پیسہ پاکستان میں آتا ہے وہ ہمارا ریمیٹنس ہے. اگر پاکستان سے باہر جو فارنرز ہیں وہ پیسہ ہمارے ملک میں زیادہ بھیجنا شروع کر دیں تو اس سے انفلیشن ہو جائے گی، اینڈ انکریز ان انفلیشن بڑھ جائے گی. 9 MCQs ہے. دی پرائیویٹ فارن فلو آف ریسورسز ٹو ڈیولپنگ نیشنز، یعنی ڈیولپنگ نیشنز میں جو انویسٹمنٹ باہر سے آتی ہے دیٹ انوالو فارن مینیجریل کنٹرولز، اور فورن ہی ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی مینیجر کنٹرول ہوتا ہے آف دی انٹرپرائزز آر. تو اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ فارنرز کسی ڈیولپنگ نیشنز میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ساری مینجمنٹ انہی کی ہوتی ہے اور انہی کو ہی پروفٹ جاتا ہے، تو یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. آگے جی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ ان دی اسٹاک، بانڈز اینڈ ادر سیکورٹیز، اور پرچیز آف سیکورٹیز بھی وہی ہے. ایکسپورٹ کریڈٹ ہے، یہ ایڈریس نہیں ہے، یہ کریڈٹ ہے. اب ایکسپورٹ کریڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایکسپورٹس جو کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس دیتی ہے، تو اس میں اے آپشن از رائٹ ہے. In recent years, external borrowing has financed in Pakistan an increasing proportion of budget deficit. تو ان سالوں میں ایکسٹرنل بورونگ کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اے آپشن از رائٹ ہیئر. تھینک یو.